ہم سفر و حضر میں موزوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، کما جاء فی الاثر، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ اب چونکہ اس کا موسم بھی آیا ہوا ہے، اس لیے ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ پہلا سوال تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ مسح علی الخفین، موزے پر مسح کرنا، یہ تو عمل سے متعلق ہے نا، تو یہ عمل سے متعلقہ شے یہ عقیدے کی کتاب میں کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے سوال۔ اور پھر موزے پر مسح کرنا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے، حالانکہ اختلافی نہیں ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، اور پھر میں دونوں آراء بھی بیان کر دیتا ہوں، ان میں سے جو صائب رائے ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر تیسری بات یہ آئے گی کہ یہ اس کتاب میں یا عقیدے کی کتاب میں اس کا ذکر آیا کیوں۔ ٹھیک، ایک بات خوب سمجھ لیں، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں موزوں پر مسح کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ صحیح حدیث موجود ہے۔ موزوں پر مسح کرنے سے متعلق اہل السنہ والجماعہ میں، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خفین کی شرح میں اختلاف ہے، موزے کہتے کس کو ہیں، اس میں اختلاف۔ ٹھیک، تو ہمارے ہاں ایک طبقہ یہ جو کہتا ہے کہ آپ نے پیروں پر کچھ بھی پہن لیا تو موزہ ہو گیا، چاہے وہ جراب ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ کیا شے ہے، وہ موزہ ہے، لہذا اس پر مسح ہو جائے گا۔ یہ ایک رائے۔ جو دوسری رائے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور میرے نزدیک صائب رائے بھی وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی، دیکھیں ایک بات تو سمجھیں کہ پیروں کو دھونا ہے، دین کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ پیروں کو دھونا ہے۔ اب پیروں کو اگر آپ نے نہیں دھونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسح کریں گے، تو مسح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ وہ اجازت اس لیے ہے کہ عمومی طور پر موسم سخت ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیر، چونکہ اکثر حضرات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیر جو ہیں وہ ان کی طرف سے جو ٹھنڈک آتی ہے وہ بیماری کا سبب بنتی ہے، یہ ہمیشہ سے طب کا مسئلہ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان پیروں کو اس ٹھنڈک سے بچانے کی خاطر یہ بات کی گئی کہ آپ سخت جاڑے کے موسم میں مسح بھی کر سکتے ہیں نا۔ اچھا، اب فرض کیجئے کہ آپ نے انتہائی باریک قسم کی جراب پہن رکھی ہے جس میں سے پانی چھن کے اندر پہنچ سکتا ہے پیروں تک، اور پھر آپ نے پانی لیا اور اس پانی سے آپ نے اپنے پیروں کا کیا کر لیا، مسح کر لیا۔ یہ بات خوب سمجھیں کہ صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پانی اتنی تعداد سے آپ سر کا مسح کرتے ہیں نا، تو سر کے مسح کی شرط یہ ہے کہ آپ کا کم سے کم 1/4 سر جو ہے، کم سے کم مسئلہ یہ ہے کہ 1/4 سر کے بال اس پانی سے کیا ہونے چاہیے، گیلے ہونے چاہیے۔ اور سر کے بالوں کو گیلا کرنا مقصود ہے، سکن گیلی کرنا مقصود نہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پیروں کے اوپر جو شے لی ہوئی ہے، وہ جراب ہے، وہ موزہ ہے، وہ جوتا ہے، وہ چمڑے کا موزہ ہے، کچھ بھی ہے، تو پانی مسح کرنے کی سہولت اس لیے ہے کہ پانی چھن کے آپ کے پیروں تک نہ جائے، اور اجازت اس لیے ہے تاکہ پیروں کو اس پانی کی ٹھنڈک نہ پہنچ سکے اور آپ بیماری کے شکار نہ ہو سکیں۔ اور اگر بالآخر اس باریک جراب میں آپ نے مسح کیا اور پانی چھن کے اندر ہی جانا ہے اور پیروں کو ٹھنڈک ہی پہنچنی ہے اور آپ نے بیمار ہی ہونا ہے، تو مسح کی سہولت کا کوئی فائدہ، پھر آپ جرابیں اتاریں اور اپنے پیروں کو اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ فرق بہرحال نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسح کی اجازت اس موضع پر ہے، یہ احناف کے ہاں معاملہ بالکل واضح ہے۔ لوگ ایسے اس میں ضد کرتے ہیں، یہ معاملہ بالکل واضح ہے کہ اس موضع پر مسح ہوگا جس میں سے پانی چھن کے اندر نہ جاتا ہو، ورنہ تو پھر مسح کرنے کا عمل ہی فوت ہو گیا نا، پھر تو حکمت ختم ہو گئی اس کی۔
تو مسح علی الخفین حدیث میں موجود ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے خفین کی شرح پر کہ آپ موزہ کون سا ہوگا جس پہ مسح ہو سکتا ہے۔ تو امت کے ایک طبقے کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پہن رکھا ہے اس میں مسح کر لیں پیروں کا، اور اس میں احناف کی رائے جو ہے وہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے مسئلے کو فالو کر لیں، لیکن میں بہرحال اپنی رائے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ اگر پانی نے چھن کے پیروں تک پہنچنا ہی ہے، ٹھنڈک پہنچنی ہے، بیماری ہونی ہی ہے، تو پھر بہرحال مسح کرنے کی حکمت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسا موزہ چمڑے کا ہے، آج کل واٹر پروف ساکس آ چکی ہیں مارکیٹ میں، ہیں جرابیں ہی ہیں لیکن واٹر پروف ہے، پانی نہیں جاتا اندر۔ تو اگر ایسی کوئی ساک ہے یا ایسا کوئی موزہ ہے یا ایسا وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اس کے اندر سے پانی چھن کے نہیں جا سکتا، یا اس کا واٹر پروف ہونا اس کو علماء نے اس کی تصدیق کر دی ہے، تو پھر بہرحال جو ہے وہ اس میں مسح ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہو تو ایک ایک موزے کی جوڑی میرے پاس لے کر آئیں، میں انشاءاللہ کچھ دن استعمال کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ اس پہ مسح ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آخری حل یہی، بات سمجھ آ گئی؟ تو بھائی جب تک یہ ایسا موزہ نہ ہو کہ جس میں سے پانی نہ چھنتا ہو اس وقت تک اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب تیسرے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے دونوں آراء بیان کر دی ہیں، اس میں جو قوی رائے میری رائے کے مطابق ہے وہ بھی عرض کر دی ہے۔ اب ذرا تیسری بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب یہ اس کو یہاں ذکر کرنے کی، عقیدے کی کتاب میں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ ایک ایسا طبقہ بھی دنیا میں پایا جاتا ہے جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہم ان کو اہل سنہ والجماعہ میں شمار نہیں کرتے، اور وہ موزوں کے بغیر سیدھا پیروں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ سیدھا پیروں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں۔ پیر وہ دھلواتے ہیں صرف گھوڑے کے، ٹھیک ہے؟ اپنے پیر نہیں دھوتے، وہ اپنے پیروں پہ بغیر جراب کے بھی کیا کرتے ہیں؟ مسح ہی کرتے ہیں، اور سارا سال کرتے ہیں، کوئی سردی گرمی کا چکر نہیں ہے ان کے ہاں، پیروں کو دھونے کا رواج ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ وہ ننگے پیروں پر مسح کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جرابوں سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خفین کی بھی ضرورت نہیں، جرابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ پیروں کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں مسح کس پہ ہے؟ خفین پہ ہے۔ خفین کی شرح میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ پیروں پر مسح کرنے کے، انکورڈ پیروں پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک نشانی آپ کو مل جائے گی۔ آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ میں جہاں نماز پڑھنے آیا ہوں یہ اہل سنہ والجماعہ سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو آپ ذرا اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیں، خاص طور پہ سردیوں میں دیکھ لیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل سنہ والجماعہ سے عقیدہ ہے یا نہیں۔